سندھ کے اندر کینالوں کے خلاف احتجاج میں شدت آ چکی ہے۔ گزشتہ روز گمبٹ میں تاریخ رقم کر دی وہاں کے مکینوں نے۔ سندھ بھر سے احتجاجی تحریک شروع ہو چکی ہے۔ گمبٹ نے ایک نئی تحریک کا جو آغاز کیا، انہوں نے اپنی تاریخ رقم کر دی ہے۔ کارکنان جماعتوں کے تو اپنی جگہ پر، لیکن کاشتکار، مختلف مکاتب فکر سے رکھنے والے اشخاص کے علاوہ وہاں کے لوکل مکین جن کا کسی تنظیم پارٹی سے تعلق نہیں تھا، وہ بھرپور طریقے سے اسی دھرنے میں شریک ہوئے۔ یہ دھرنا ایک بڑے جلسے کا روپ دھار گیا تھا اور جلسے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اینٹی پیپلز پارٹی گروپس تمام کے تمام اس میں شریک ہوئے۔ JUIF جو GDA سے دور دور تھی، اس میں راشد محمود سومرو کی انٹری بھی تھی۔ اس کے علاوہ SUP، شہری اتحاد، گمبٹ میونسپل کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں لطیف شیخ، اس کے علاوہ GDA کے مرکزی قیادت اسماعیل شاہ راشد اور سردار معظم عباسی، اور ان کے علاوہ PTI کے جو سندھ کے صدر ہیں حلیم عادل شیخ بھی خصوصی طور پر اس میں شریک ہوئے۔ کارکنان تو اپنی جگہ پر ہر کوئی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ جو نئی تاریخ رقم ہوئی اس دھرنے یا احتجاج میں، وہ یہ تھی کہ اس دھرنے کے کامیابی کا سہرا ان افراد، ان گمنام اشخاص پر جاتا ہے جو از خود اس دھرنے میں اور احتجاج میں شریک ہوئے۔ یہ پیغام دیا گیا کہ سندھ سجاگ ہے اور سندھ ابھی اٹھی ہے، اور MRD جیسی تحریک دوبارہ شروع کرنے پر انہیں مجبور نہ کیا جائے۔ سندھ اب اس نیچ پر پہنچی ہے کہ سندھ کے ساتھ جو ناروا سلوک شروع دن سے کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف نہ صرف احتجاج کیے جائیں گے، بلکہ غیر معینہ مدت کے لیے جو قومی شاہراہیں ہیں وہ بند کی جائیں گی۔ بات آئی قومی شاہراہوں کے بند کرنے کی، تو سندھ محاذ کے کال پر جو ان کے چیئرمین ہیں ریاض چانڈیو نے کال دی ہے کہ دھرنے دیے جائیں گے، سڑکیں بلاک کی جائیں گی آج کے روز۔ آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 46ویں برسی ہے گڑھی خدا بخش میں، جس میں پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ تو وہاں موجود ہوگی، لیکن کارکنان بھی بڑی تعداد میں شریک ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں کافی اعلانات بھی کیے جائیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی دو ٹوک موقف رکھے گی وفاق کے سامنے انہی کینالوں کے معاملات پر، اور دوسری جانب جو ہے وہ سندھ کے کانفرنس جماعتوں نے رستہ روک کر رکھا ہے انہی جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور وفاق کے خلاف، کہ انہوں نے سندھو دریا پر قدغن لگا کر کینال نکال رہے ہیں، اور انہی کینالوں کے خلاف سندھ بھرپور مزاحمت کر رہی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے لیے ایک ہی راستہ بچا ہے کہ یا تو وہ وفاق کے ساتھ جو ہے وہ پیچ اپ کر کے چلیں، یا سندھ میں جو ان کی بقا ہے وہاں سندھ کے آواز کو سن کر سندھ کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں۔ اب یہ منحصر ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتی ہے۔ آج حامد میر نے جو کالم اپنا لکھا ہے، اس میں کہا ہے کہ نون لیگ سے اقتدار میں تو پیپلز پارٹی نے شراکت نہیں کی، لیکن جو نون لیگ نے اسمبلی سے ترامیم کروائی ہیں، ان میں پیپلز پارٹی نے بھرپور طریقے سے نون لیگ کا ساتھ دیا اور ووٹ بھی دیا، جس میں پیکا ایکٹ ہے، 26ویں آئینی ترمیم ہے، اور بھی کینالوں کے حوالے سے بھی جو اسمبلی کے اندر ریزولوشن پاس کروائی گئی تھی، جسے ڈینائی کیا بلاول بھٹو زرداری نے کہ وہ موجود ہی نہیں تھے، اور وہ 26ویں آئینی ترمیم میں لگے ہوئے تھے کہ پیچھے احسن اقبال نے، وزیر منصوبہ بندی اور دیگر نے سازش کر کے یہ کینالوں کے حوالے سے قراردادیں پاس کروائی۔ تو یہ سارا جو ہے وہ معاملہ اور ملبہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ گر چکا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ چاہتے ہوئے بھی اس معاملے میں گہری طور پر جکڑی ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے آئینی عہدے لے کر یہ تاثر تو ضرور دیا کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، لیکن جو شہباز حکومت نے غلط کام کیے ہیں اس میں یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی نے بھرپور طریقے سے نون لیگ کا ساتھ دیا ہے۔ تو یہ تاثر بھی کس حد تک جو ہے وہ درست پایا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو کینالوں کے معاملات پر کیسے دور ہو سکتی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو اپنی پوزیشن آج کے روز کلیئر کرنی ہوگی کہ وہ سندھ کے ساتھ کھڑے ہیں یا وفاق بچانے کے لیے مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو یقیناً الیکشن جو جون جولائی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہونے جا رہے ہیں، وہ قریب میں ہیں۔